کر سکتا۔ آپ غور کریں کہ اشمعی اپنے وقت کا بہت بڑا علم نحو کا امام تھا۔ وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور قرآن مجید پڑھتا پڑھتا اس نے یہ آیت یہاں تک پہنچا جس وقت السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جب یہ آیت اس نے پڑھی تو پڑھتے پڑھتے آگے کیا کہتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے نا، لیکن نے یہاں واللہ غفور الرحیم پڑھا۔ تو ایک بدوی تھا، بدوی کوئی عالم نہیں تھا، حافظ قرآن کا نہیں تھا، لیکن عربی زبان کی شدھ بدھ اس کو حاصل تھی، عربی زبان سے کچھ واقف تھا، قرآن کا حافظ نہ تھا۔ وہ کہنے لگا او بابا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ اشمعی نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ اشمعی کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو پھر دہرایا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ کہتا ہے کہ غلط پڑھتے ہو، یہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، کچھ اور ہی پڑھا ہے، قرآن نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس میں کہنے لگا کہ بابا تمہیں کیا پتا ہے، تم حافظ ہو قرآن کے؟ کہنے لگا میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں، لیکن جو آیت تم پڑھ رہے ہو یہ بتلاتی ہے کہ اس اسلوب پہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھتے تم یہ ہو، کہتے تم یہ ہو کہ جو چور مرد ہو چور عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی سزا یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ کہنے لگا اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر ہاتھ ہی کاٹنے ہیں، پھر تو ہاتھ کاٹنے کی معافی ملنی چاہیے۔ اس حکم کے بعد واللہ غفور الرحیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ نہ کاٹے جائیں، سزا نہ دی جائے، اس کو معافی مل جائے، لیکن تم ایک طرف سزا سنا رہے ہو اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کچھ تم نے گھپلا کیا ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اور کیجیے، اس نے پھر قرآن مجید کی یہ آیت دہرائی۔ اب کیا پڑھتے ہیں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم۔ کہنے اب ٹھیک، اب جو تو نے پڑھا ہے یہ پڑھا ہے، اس لیے کہ سزا کے بعد تقاضا یہ ہے کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی، اور جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی آڑ اور حائل نہیں ہے۔ یعنی ایک بڑا عالم اور بڑا حافظ وہ بھی اس کے اسلوب کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ اور جائزہ لے لیتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، اس میں اگر رد و بدل ہوا ہے تو ہو رہا ہے یہاں واقعتاً ہوا ہے یا نہیں ہوا،
عربی کا معمولی شدھ بدھ رکھنے والا وہ بھی اس حقیقت کو لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، بلکہ لطیفہ یاد آیا، دیر کی بات ہے، لوگوں سے سنا ہے والد صاحب سے کہ بہاولپور میں حضرت شاہ صاحب عطا اللہ شاہ صاحب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اور آیت غلط پڑھی، اور پڑھی بھی قصدن غلط، بھول کے نہیں، قصدن۔ اور کیا ہوا؟ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، شاہ جی آپ نے قرآن مجید کی آیت غلط پڑھی ہے، قرآن صحیح پڑھے۔ اب شاہ جی کا بلبلہ اور جناب شاہ جی کا غلغلہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، او مسلمانوں، او میں نے ایک آیت غلط پڑھی ہے، تم میں سے کوئی ایک آدمی اس کو برداشت نہیں کر پایا اور اس وقت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے کہ تم نے بخاری غلط آیت پڑھی ہے۔ اس عقیدے کے کیا کہنے جو عقیدہ ہے کہ عثمان غنی نے اور ابو بکر اور عمر نے قرآن مجید میں تحریف کر دی تھی اور سب صحابہ خاموش رہے تھے۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اگر دو بات سے ایک بات تسلیم کرو، اگر قرآن محرف ہے تو پھر صحابہ کرام کی عظمت کا انکار کرنا ہوگا، اگر قرآن مجید صحیح ہے تو صحابہ کرام کی عظمت کا اور اعتراف کرنا ہوگا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کے سامنے کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھے اور وہ جانتا ہو، سمجھتا ہو کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس کو لکھا دے، وہ فوراً اس کو ٹوکتا ہے، فوراً متنبع کرتا ہے، امام بھی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا قاری ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، وہ متنبع ہے، قرآن کو صحیح کرو۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کو آج تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ میں لکھ کے بھی اس کی حفاظت کروائی۔ زبانی یاد کرنے والوں میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قرآن مجید تھا، اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے عشاء کی نماز کے اللہ اکبر، اور ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ختم کیا، ایک رکعت بیت اللہ کے اندر طواف سے فارغ ہونے کے بعد۔ یعنی اتنا ازبر تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید۔ یہی کیفیت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والے نبی علیہ السلام کے دور میں، آج کے دور میں اور آج کے دور میں بھی
اور اسی طرح قیامت تک دور میں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ اب بھی حافظ ہیں یا نہیں اور قیامت تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟